دوستو سوچئے، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ نہ ہوتا تو اسلام کا چہرہ کیسا ہوتا؟ وہ گھرانہ جہاں سے قرآن کا علم، صبر، شجاعت اور انصاف پھیلا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت۔ جب تک تم ان سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ان 12 اماموں کو جنہیں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کے چراغ کہا۔ حدیث میں جو صحیح حدیث سے آیا ہے کہ 12 خلفاء ہوں گے۔ ایک اہل تشیع کرتے ہیں اپنے 12 امام، جو حضرت علی کی نسل سے کہتے وہ ہیں، حضرت فاطمہ کی نسل سے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ حقیقت میں تو نسل باپ سے چلتی ہے تو حضرت علی کی نسل سے، خود حضرت علی۔ اسی لیے ابو طالب کو کہتے ہیں وہ ابو الائمہ، تمام اماموں کے باپ۔ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت حسین ابن علی زین العابدین، حضرت محمد باقر، حضرت جعفر صادق وغیرہ وغیرہ 12ویں امام ان کے مہدی ہیں، جو غائب ہیں، چھپے ہوئے ہیں، ایک وقت میں ظاہر ہوں۔ چلے آئیں موضوع کی طرف۔ پہلے نمبر پہ آتے ہیں امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ امام علی علیہ السلام وہ شخصیت جو کعبہ کے اندر پیدا ہوئے اور مسجد میں شجاعت پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے۔ ترمذی۔ خیبر کا دروازہ جہاں پوری فوج ناکام ہو گئی، وہاں علی علیہ السلام نے تنہا اکھاڑ دیا اس دروازے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا عدل اتنا بلند تھا کہ خود خلیفہ ہو کر بھی قاضی کے سامنے عام آدمی کی طرح کھڑے ہوئے۔ امام حسن علیہ السلام صبر قربانی کا دوسرا نام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار۔ انہوں نے حکومت اس لیے چھوڑی تاکہ مسلمانوں کا خون نہ بہے۔ سوچئے، طاقت ہونے کے باوجود صرف اللہ کے لیے پیچھے ہٹ جانا، یہ کمال صرف امام حسن علیہ السلام کا تھا۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام کعبہ کے ایک ریگستان نہیں بلکہ حق اور باطل کا فیصلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ 3 دن کے بعد بھوکے بچے پیاس سے بلکتے معصوم اور سامنے ظلم کی فوج۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا، ظلم کے ساتھ اگر جینا ہے بہتر ہے عزت کے ساتھ مر جانا۔ اور پھر اسلام کو زندہ کر دیا اپنے خون سے۔ زین العابدین علیہ السلام کربلا کے بعد اسلام کو تلوار سے نہیں دعا سے بچایا۔ سجدوں میں روتے ہوئے قبروں کو گیلا کر دیا، ان کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ سجا دیا، آج بھی روحوں کو جگا دیتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے وہ الفاظ جسے کبھی بھولا نہیں جا سکتا۔ یہ الفاظ صرف سننے کے لیے نہیں ہوتے، یہ دل کو جگانے کے لیے ہوتے ہیں۔ آج سنیں امام محمد باقر علیہ السلام کے وہ الفاظ جو سوچوں کو بدل دیتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، علم وہ نہیں جو یاد ہو جائے، علم وہ ہے جو کردار بن جائے۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا اس کے لیے دنیا خود چھوٹی ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھو، خاموشی بھی عبادت ہے۔
جب زبان فتنہ بن جائے، دل کا اندھا ہونا آنکھوں کے اندھے پن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ یہ الفاظ اہل بیت علیہ السلام کے الفاظ جو دل کو زندہ کر دیتے ہیں۔ باقر یعنی علم کو چیر دینے والا، انہوں نے اسلام کے علم کو دوبارہ زندہ کیا، مسائل عقیدے سب کو واضح کر دیا جب فتنے عام ہو چکے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، سوچئے 4000 سے زیادہ شاگرد۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اگر جعفر ابن محمد نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ سائنس، کیمسٹری، ایسٹرونومی سب کی بنیاد یہیں سے اٹھتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے غصے پر قابو پا لے وہ اپنے سب سے بڑے دشمن کو ہرا دیتا ہے۔ جو خاموشی کو سمجھ لے اس کے الفاظ وزنی ہو جاتے ہیں۔ جو علم کے پیچھے چلتا ہے دنیا اس کے پیچھے چلتی ہے۔ عبادت صرف سجدوں کا نام نہیں، گناہوں سے بچ جانا بھی عبادت ہے۔ دنیا ایک سایہ ہے، جتنا بڑھاؤ گے اتنا دور جائے گی۔ اور یاد رکھو، سچ کڑوا ہوتا ہے مگر سکون ہمیشہ سچ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر تم اللہ پر بھروسہ کر لو تو ناممکن بھی راستہ بن جاتا ہے۔ یہ علم امام جعفر صادق علیہ السلام کا پیغام ہے۔ کم بولنا، گہرا سوچنا اور اللہ پر یقین رکھنا، یہ وہ علم ہے جسے زنجیروں نے قید کیا مگر جس کا صبر کسی زبان پہ قید نہ ہو سکا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اہل بیت کے 7ویں امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند۔ القاظم یعنی غصہ پینے والا، جو ظلم کے سامنے بھی خاموشی کا امتحان جیت گیا۔ ہارون راشد نے قید کیا، سالوں زندان میں رہا مگر امام نے شکوہ نہیں کیا۔ راتوں کو عبادت، دن کو صبر، اس لیے دنیا آج بھی کہتی ہے باب الحوائج۔ یاد رکھنا، جو اللہ سے جڑ جائے زندان بھی اس کے لیے محراب بن جاتا ہے۔ سالوں قید، زنجیریں، اندھیری کوٹری مگر شکایت نہیں، اس لیے ان کا لقب بنا القاظم، غصہ پینے والا۔ اور ان میں سے ہم نے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کیا کرتے تھے، جبکہ وہ صبر بھی کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ بلا شبہ تمہارا پروردگار ہی ان میں جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا۔ امام علی رضا علیہ السلام اہل بیت کے 8ویں امام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزند۔ علم اتنا گہرا کہ بات ہوتی تھی ہر محراب سے مگر فیصلہ ہمیشہ حق کا ہوتا تھا۔ مامون نے ولایت کا تاج دیا مگر امام نے دل صرف اللہ کو دیا، طاقت کے قریب رہ کر بھی دنیا سے دور۔ یہی ہوتا ہے علی رضا کا راستہ۔ یاد رکھنا، جو حق پر ہو اسے تاج نہیں کہتے، تاج کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ امام محمد جواد علیہ السلام، کم عمر مگر علم سمندر، بڑے بڑے علماء خاموش ہو گئے۔ یہ اللہ کی طرف سے چنی ہوئی ہدایت تھی۔ امام علی نقی علیہ السلام اہل بیت کے 10ویں امام، امام محمد تقی علیہ السلام کے فرزند۔ لقب الہادی یعنی راستہ دکھانے والا، اندھیروں میں بھی نور بن کر۔ عباسی حکمرانوں نے قید جیسا نگرانی کا نظام بنایا مگر امام کے کردار نے ان کے دربار کو ہلا ڈالا۔ خاموشی میں دعوت، صبر میں تقوی اور اخلاق میں سلطنت۔ یاد رکھنا، جو ہادی ہوتا ہے اسے راستہ نہیں چاہیے ہوتا، راستے اس کے پیچھے چلتے ہیں۔
امام حسن عسکری علیہ السلام اہل بیت کے 11ویں امام امام علی نقی علیہ السلام کے فرزند، زندگی قید اور تکلیفوں میں گزر گئی، مگر ان کا علم اور تقوی دنیا کے ہر راز کو روشن کر گیا۔ حکمرانوں نے روشنی کو دبایا، مگر امام کا نور ہر دل میں چمک اٹھا۔ خاموشی میں علم، صبر میں قوت اور اخلاق میں رحمت، یہی تھا حسن عسکری علیہ السلام کا سفر۔ یاد رکھنا، جو اللہ کے نور کا پیغام ہو اسے زندگی کی قید بھی کبھی روک نہیں سکتی۔ سخت نگرانی، گھر تک محدود مگر ایک امانت امہ کو دے کر گئے۔ امام مہدی علیہ السلام